بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین نامی دو روزہ ورکشاپ کا آج دوسرا دن ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 3 عنوانات سے متعلق گفتگو سنی تھی۔ سرزمین فلسطین کا تاریخی پس منظر، اور مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی حقیقت، اور نمبر 3 بیت المقدس کی تولید اور اس کے انتظام کا حقدار کون ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا عنوان ہے ارض مقدسہ، بیت المقدس اور یہود قرآن کی روشنی میں۔ اس عنوان کے تحت ہم 4 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی یہ کہ قرآن پاک نے ارض شام کو بابرکت قرار دیا ہے، خصوصاً فلسطین کو اور بیت المقدس کو۔ 15 سپارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ تو بارکنا حولہ میں حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پوری سرزمین شام شامل ہے، خصوصاً فلسطین کی زمین۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 81، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 50، سورہ قصص کی آیت نمبر 30، سورہ سبا کی آیت نمبر 18، سورہ والتین، ان سب جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو برکت والی اور مقدس سرزمین قرار دیا ہے۔ یہ ہماری اس عنوان کی پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرزمین شام ہے، ارض مقدسہ ہے، اور خصوصاً جو فلسطین کا حصہ ہے، اس کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلافت کا حق ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد کو ہم یہ ملک عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی اور خلافت بھی دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہیں گی۔ یہ وعدہ تو ضرور ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل میں رہیں گے اور کسی کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بنی اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک نبوت بھی اور خلافت بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں رہی۔ نبوت بھی ان کی اولاد میں چلتی رہی اور خلافت بھی، سوائے حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت اور خلافت دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنے بعد آپ نے جو فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ مسلمانوں کا خلیفہ قریشی ہونا چاہیے، یہ بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولاد آدم میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد بادشاہت اور خلافت کے حقدار ابراہیم کی اولاد ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اولاد اسماعیل اس کی حقدار ہے۔ تو یہ جو ارض شام ہے،
اس کی خلافت کے حقدار بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل تھے. اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے مسلمان ہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے تورات میں بھی اور زبور میں بھی یہ لکھ دیا کہ یہ جو خاص زمین ہے، اس سے مراد بھی شام اور فلسطین کی زمین ہے، اس کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، جو عقیدے میں صالح ہوں گے، جو عمل میں صالح ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے صالحین کا حق تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب امت مسلمہ کے صالحین اس کے انتظام کے حقدار ہیں. اور قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کرام کو مخاطب کر کے جو فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے ایمان اور نیک عمل والوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنائیں گے، اور پھر ان میں سے 4 حضرات جو خلیفہ بنے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہوا، اور انہی کے دور میں بیت المقدس بھی فتح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا تھا کہ اللہ کے بندوں میں سے صالح بندے اس زمین کے وارث ہوں گے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد ان کی اتباع میں امت مسلمہ کا یہاں انتظام کا حق ہے. یہ 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات اس عنوان کی یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہود کو کہا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پر قائم نہیں رہیں گے اور تورات کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کو بیت المقدس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار کر نکال دیا جائے گا، اور ان کا حق ختم ہو جائے گا. ان کا پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق ختم ہو جائے گا. اور اسی حقیقت کو قرآن پاک نے بیان کیا، سورہ بقرہ میں ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگ گیا اور وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل. اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسی ذلت مسلط کی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے. تو قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں شام کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑی برکت والی زمین ہے. بیت المقدس کے بارے میں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے صالح لوگ جو عقیدے اور عمل میں صالح تھے وہ اس کے انتظام کے حقدار تھے، اور نبی پاک کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کے انتظام کے حقدار امت مسلمہ کے عقیدے اور عمل کے صالح لوگ ہیں. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے مطابق یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، اور جن پر اللہ کا غضب اور غصہ ہو، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو برکت والی جگہ ہیں، مقدس جگہیں، ان کے حقدار وہ نہیں ہو سکتے. دوسرا عنوان ہے سرزمین شام، فلسطین اور بیت المقدس احادیث طیبہ کی روشنی میں. ایک تو ملک شام کے بارے میں فضائل قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے برپا ہوں اس وقت شام میں ایمان محفوظ ہوگا. یعنی شام کے لوگ ایمان میں بڑے پکے ہوں گے، پختہ ہوں گے. آج ہم دیکھ لیں کہ فلسطین کے مسلمان ایمان میں کتنے پختہ ہیں. اور بیت المقدس کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی کہ انہیں فلسطین اور بیت المقدس کے قریب کر دیا جائے، کہ اس کے قریب قریب وہ
فوت ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب سفر فرمایا تو واپسی پر بتایا کہ میں نے وہاں ایک سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا ہے جو حدیث طیبہ میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ جو یہاں نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے تو جب وہ نماز پڑھ کر جائے تو ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے وہ ولادت کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جب آزمائشیں آ جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا بیت المقدس کو لازم پکڑو۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا ایک گروہ بیت المقدس کے دروازوں کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا، اور جو کوئی ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک غالب رہیں گے۔ یعنی ان کا جذبہ کوئی نہیں مٹا سکے گا، ان کے جو مذمت کرنے کی اور قوت ہے، ایمانی قوت، اس کو کوئی نہیں ٹھنڈا کر سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ اور روایات میں ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بعض روایات میں ہے 1000 گنا اور بعض میں 50,000 گنا زیادہ۔ عام جگہ ایک نماز اور وہاں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس کا پہلا حصہ تو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر مکمل ہوا، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے شروع ہوا جو آسمانوں اور جنت و دوزخ کی سیر پر پورا ہوا۔ اور یہ بھی اس مقام کی فضیلت ہے کہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین اجتماع جس میں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور حضور نے امامت فرمائی اور انہوں نے نماز پڑھی، اور گویا کہ سب انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ اقرار کر لیا کہ اب اس جگہ کی امامت کے حقدار نبی پاک ہیں اور ان کی امت ہے، اور سارے انبیاء نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ مسلمانوں کو جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اس کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر کسی کو اتنی سی جگہ بھی مل جائے گی جتنی گھوڑے کی لگام ہوتی ہے کہ وہ جھانک کر مسجد اقصی کو دیکھ سکے تو وہ اس دیکھنے کو بھی دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھے گا اور اس کی خوشی کو دنیا کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ یعنی مسلمان دیکھنے کو ترس جائیں گے لیکن ان کے دل سے اس کا شوق ختم نہیں ہوگا، اس کی محبت ختم نہیں ہوگی، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ کہیں سے ان کو دیکھنا بھی نصیب ہو جائے گا تو وہ اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح روایات میں قیامت کی جو نشانیاں شمار کرائی گئیں ان میں فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے کسی اور کے قبضے میں ہوگا اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دجال کے بارے میں مختلف طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا، اور بعض روایات میں اس پر اضافہ ہے کہ 4 جگہوں میں نہیں جا سکے گا، مکہ میں، مدینہ میں، مسجد اقصی میں اور جبل طور پر۔ ان 4 جگہوں میں وہ نہیں جا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یعنی انسان کسی جگہ کا سفر کرے اور اس میں نیت کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو یہ ثواب والی بات اللہ اور اس کے نبی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں اب کسی جگہ کی نیت کروں اور یہ کہوں کہ مجھے صرف وہاں جانے کا ثواب ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں تعلیم ہے، وہاں جہاد ہے، وہاں تبلیغ ہے، وہاں تدریس ہے، کوئی چیز ہے، اس کا تو ثواب ہے، لیکن صرف اس جگہ کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں اس کا ثواب تو دنیا کی کسی مسجد کی محض مسجد ہونے کی وجہ سے، مسجد بابرکت جگہ ہے، اس میں مسجد میں جانے کا ثواب الگ بات ہے، لیکن دور سے سفر کر کے جانا فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ثواب ملے گا اس نیت سے سفر کرنا۔
ہاں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں انسان سفر کر کے جائے کہ اس جانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ان میں ایک مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ یہ ہمارا دوسرا عنوان پورا ہوا۔ تیسرا عنوان ہے کہ مسجد اقصیٰ کے کچھ مزید فضائل۔ یہ ہم پڑھ چکے کہ پہلا قبلہ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ دنیا میں یہ دوسری مسجد ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ اس کو حرم قدسی کہا جاتا ہے، تو یہ گویا کہ تیسرا حرم ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف انبیاء مدفون ہیں۔ 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 2 کتابوں کے نازل ہونے کی جگہ بھی یہی ہے۔ زبور بھی یہیں نازل ہوئی، انجیل بھی یہاں نازل ہوئی۔ اور اگر تور سینا کو فلسطین کی زمین میں شمار کریں تو پھر تورات بھی یہیں نازل ہوئی۔ آج کل وہ تور سینا مصر کے حصے میں ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ چاروں کتابوں کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، انجیل کے ماننے والے بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور قرآن کے ماننے والے بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، زبور کے ماننے والوں نے بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ چاروں کتابوں کے ماننے والوں کی عقیدت اس سے وابستہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے 12 انبیاء وہ ہیں جو یہاں ملک شام اور فلسطین میں آئے تھے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شام کے کل 4 صوبے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ بابرکت صوبہ فلسطین ہے۔ یہ ہمارا تیسرا عنوان بھی مکمل ہو گیا۔ چوتھا عنوان ہے محل وقوع اور اس کی حدود۔ شام کو شام کیوں کہتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام۔ سام، حام، یام، یافس، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو سام جو تھا سین کے ساتھ، سین الف میم، وہ یہاں آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، تو ان کے نام سے یہاں سام پڑا، پھر وہ سام سے شام بن گیا۔ اور وہاں جو فلسطین میں شہر ہے غزہ، جو آج اسرائیل کی بدترین وحشیانہ بمباری کا نشانہ ہے، اس غزہ کا معنی ہے قوت اور طاقت۔ نہ جانے کب کس نے اس کا یہ نام رکھا تھا، لیکن غزہ والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ایمانی قوت والے ہیں، وہ جذبے کی طاقت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ بیت المقدس بھی نام ہے اس شہر کا، القدس بھی کہا جاتا ہے، پہلے اس کو ایلیا کہا جاتا تھا، پرانا نام یروشلم ہے، اور بعض لوگ اس کو حرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہاں؟ بر اعظم ایشیا کے مغرب میں ہے، بحر ابیض متوسط کے جنوبی کنارے پر ہے۔ اس علاقے کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ لبنان، خلیج عقبہ، مصر، شام اور اردن کی سرحدیں اس کے ساتھ لگتی ہیں۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ فلسطین کے شمال میں لبنان ہے، شمال مشرق میں شام ہے، اور مشرق میں اردن ہے، جنوب مغرب میں مصر ہے، اور مغرب کی جانب اس کے بحر ابیض متوسط ہے۔ اس کی شکل جغرافیائی کیا ہے؟ یہ مستطیل شکل ہے، مربع نہیں ہے، گول نہیں ہے، مستطیل سی لمبائی والی شکل ہے، اور اس کی شمالاً جنوباً جو لمبائی ہے وہ تقریباً 450 450 430 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور چوڑائی کہیں 50 سے 60 70 کلومیٹر، کہیں 70 80 90 کلومیٹر، اور زیادہ سے زیادہ 117 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ بس یہی اس کا، آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اتنا چھوٹا سا فلسطین نظر آتا ہے، اور اس فلسطین میں سے بھی اس وقت 85% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، اور صرف 15% فلسطینیوں کے لیے بچا ہوا ہے۔ رقبہ کل 27,000 کلومیٹر بتایا گیا ہے، اور جو اس میں یہ بیت المقدس ہے، یہ اس احاطے کا رقبہ کوئی 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ 1 کلومیٹر سے کچھ اوپر تقریباً یہ سارا علاقہ بنتا ہے۔ اور جو شہر ہے بیت المقدس، اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو قدیم ہے، وہ تو وہی 4 دیواری اور اس کے اندر بہت سی عمارتیں
جہاں کسی زمانے میں عیسائیوں نے اپنے گرجے بھی بنا دیے تھے، وہیں وہ گنبد ہے، وہیں مسجد ہے، اور وہیں وہ دیوار ہے جس کو یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں، اور ایک جدید شہر ہے، اس قدیم جو جگہ ہے اس کے گرد تقریباً 7 دروازے ہیں، اور وہاں اسرائیلی فوجی کھڑے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، ہر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے قبضے سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو اس کی خیر و عافیت والی زیارت نصیب فرمائے۔ 1918 تک اس پورے احاطے کو الاقصی ہی کہا جاتا تھا، پھر کسی نے اس مسجد کو مسجد اقصی کہنا شروع کر دیا، اور کسی نے اس گنبد کو مسجد اقصی کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے 4 عنوان پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے ان کا موقف یہودیوں والا ہے۔ ان میں سر فہرست جاوید احمد غامدی ہیں، ان کے تلمیذ رشید اور ان کے فکری جانشین عمار خان ناصر ہیں، اور بلوچستان کے ایک عالم محمد خان شیرانی ہیں۔ غامدی صاحب بہت پرانے عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کا جو یہودی جس حصے کو بابرکت کہتے ہیں وہ حصہ انہی کا ہے، اور ان کا حق اس پر برقرار ہے، اور وہ ان کو دے دینا چاہیے۔ ابھی اس تازہ واقعے میں غامدی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ یہ کہا کہ فلسطینیوں کو صرف اور صرف سیاسی طور پر جد و جہد کا حق ہے، مسلح جد و جہد کی گنجائش نہیں۔ غامدی صاحب کا پورا اپنا دین ہے مستقل، جو دین اسلام اور دین محمدی سے الگ ہے، اس میں انہوں نے ساری چیزوں کی اپنی ایک تعریف بنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فلسطینیوں کو مسلح جد و جہد کے حق سے ہی محروم قرار دے دیا ہے، اور اس پر ہمیں 2018 کے ایک اخبار کی وہ خبر یاد آ رہی ہے کہ جس میں اسرائیل کی ایک یہودی خاتون مصنفہ کا بیان آیا تھا۔ اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جاوید احمد غامدی اسلامی دنیا کا واحد شخص ہے جو اسرائیلی موقف کی تائید کرتا ہے اور فلسطینیوں کو ان کی جد و جہد پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کو چاہیے کہ جاوید غامدی کی مالی اور اخلاقی مدد جاری رکھے اور اسے مزید سپورٹ کرے۔ یہ سارے اس کے الفاظ ہیں۔ یہ مزید سپورٹ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کی طرف سے غامدی صاحب کی سپورٹ ہوتی رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ اب اس کے بعد انہوں نے کتنا فیض وہاں سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے ان کے روحانی فرزند تلمیذ فکری جانشین عمار خان ناصر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں پورا مقالہ اس پر لکھا ہے کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس پر یہودیوں کا اصولی حق برقرار ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو مسجد کہا گیا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ دوسری مسجد بننے والی یہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے الی المسجد الاقصی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث میں اصطلاح آئی ہے وہ عمار ناصر کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے ہیکل سلیمانی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ شیرانی صاحب رہ گئے، انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی دینی اور شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہودیوں کا قومی حق ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان کو جمعیت علماء اسلام سے نکال بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تورات کا وقت ختم ہو گیا، دین موسوی کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ منسوخ ہو گئے، ان کی حیثیت ایک منسوخ نوٹ جیسی ہے۔ جب وہ نوٹ منسوخ ہو گیا تو ان لوگوں کی مذہبی حیثیت اب ختم ہو چکی ہے، البتہ نسلی اور قومی حیثیت باقی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں رہیں، لیکن رہنے کے لیے فلسطین کا انتخاب غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، امریکہ برطانیہ روس وغیرہ کو ان سے ہمدردی ہے تو وہ اپنے ہی ملکوں میں ان کو جگہ بنا کر دیں اور وہاں رکھیں، ان کو کون منع کرتا ہے؟ وہاں جگہ دیں، ملک دیں، ان کو سلطنت بنا کر دیں، سب کچھ کریں، لیکن مسلمانوں کی جگہ پر قبضہ کیوں؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے اور اس جگہ پر کسی دوسرے کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا یہ عنوان بھی ختم ہوا۔ اگلا عنوان ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔
اور اس کے بعد ہم ایک فلسطینی صاحب کی گفتگو نقل کر کے پھر سوال جواب شروع کریں گے۔ ہماری ذمہ داری میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے، صحیح عقائد کو جاننا اور ماننا۔ اس سے زیادہ اہم چیز اللہ کی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہی اسی پر رکھا ہے۔ آج امت عقائد کی اصلاح سے غافل ہو گئی ہے، یہود نہیں غافل ہوئے۔ آپ کو قصہ اس پر ایک سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان نے یہودی کو طعنہ دیا اور اس کو کہا کہ ایک وقت آئے گا ہم مسلمان تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، پتھر اور درخت بھی تمہیں پناہ نہیں دیں گے، جہاں چھپو گے وہ کہیں گے یہ میرے پیچھے اللہ کا دشمن چھپا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا بالکل ایسا وقت آئے گا، لیکن تب آئے گا جب تم لوگ عقیدے میں ہماری طرح مضبوط ہوگے، جب تم عقیدے میں ہماری طرح پختہ اور پکے ہو جاؤ گے تو پھر یہ وقت تمہارے اوپر آئے گا۔ ابھی نہیں، ایسے نہیں آئے گا جیسے تمہارے عقیدے ہم پیسے دیتے ہیں تم بک جاتے ہو، ہم دباتے ہیں تم دب جاتے ہو، ہم ڈراتے ہیں تم ڈر جاتے ہو۔ اس یہودی کی یہ بات دل میں پیوست ہو گئی کہ یہودی عقیدے کا کتنا پکا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان عقیدے کی بات سے غافل ہے۔ عقائد کی بات کرو تو اس کو فرقہ واریت قرار دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اسلام پر، قرآن پر، بیت المقدس کی عظمت پر، جہاد پر ہمارا عقیدہ پختہ ہو، پکا ہو، ہمارے علم میں ہو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ تربیت یافتہ ہیں، عملاً جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم کوئی فدائی حملہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ٹینک ہی اڑا سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس سے کم کوئی درجہ نہیں کہ وہ اس میں وہاں خود جا کر شریک ہوں۔ اور جو لوگ کسی طرح وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے یا معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے پھر چند صورتیں علماء کرام نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ با اعتماد اداروں کے ذریعے مجاہدین کی، فلسطینی عوام کی بھرپور مالی مدد کریں، لیکن یاد رکھیں فراڈیوں سے ہوشیار۔ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں، ہمارے یہاں جو فراڈی ہوتے ہیں وہ اپنے چندہ کے ڈبوں پہ ٹاکی شاکی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو با اعتماد ادارے، ہمارے ہاں مثلا پاکستان میں دارالعلوم کراچی ہے، با اعتماد ادارہ ہے، اب انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ تو جو جس ادارے پر پورا اعتماد ہو ان کے ذریعے تعاون کریں تاکہ ہمارا تعاون ان تک پہنچے۔ اور دوسرا کام یہ کہ ان کے لیے ہر وقت دعا کریں، دعا میں نہ بھولیں۔ کتنے ہی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ جو دن رات میں اتنے بم کھائیں اور ہم ان بموں کی تعداد کے برابر دعا بھی نہ کر سکیں۔ خصوصاً جو قنوت نازلہ والی دعا ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کی حمایت اور طرفداری میں ہر محاذ پر آواز اٹھائیں، ہر محاذ پر، جو محاذ، ممبر ہے، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے، یونیورسٹی ہے، سڑک ہے، چوک ہے، بازار ہے، گھر ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبار ہے، رسالہ ہے، کوئی چیز ہے، ہر جگہ آواز اٹھائیں اور حکمرانوں پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ عملاً فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ عوام کی طاقت سے بہت کچھ منوایا جا سکتا ہے۔ دعا کی طاقت کے بعد اسباب کے درجے میں یہ عوام کی طاقت ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کام ہے کہ بیت المقدس، فلسطین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں خود بھی صحیح معلومات حاصل کریں، اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنے متعلقین تک پہنچائیں۔ پانچویں بات یہ کہ اسرائیل اور اس کی طرفداری کرنے والوں کا اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ابھی یہ تازہ واقعہ آیا ہے کہ یہ جو فوڈ کمپنی ہے ایک، انہوں نے وہاں اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا فراہم کریں گے۔ اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ساری زندگی کے لیے ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، لیکن ہماری قوم عجیب ہے،
3-4 دن ان کا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ 2-3 دن ان کا جوش ہوگا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ جب جی چاہتا ہے ان کا تو ہمارے ایمان کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ ایسا پکا بائیکاٹ کریں کہ ان کا بٹھا بیٹھ جائے۔ اور چھٹے نمبر پر جو گروہ، جو تنظیم، جو ادارہ، جو فرد اس موقع پر بھی یا ویسے کبھی اسرائیل کی طرفداری میں یا فلسطین کے خلاف لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، اس کا خوب تعاقب کریں، اس کی خوب تردید کریں، خوب مٹی پلید کریں اس کی۔ اور 7ویں نمبر پر جو تقریر والے لوگ ہیں، تحریر والے لوگ ہیں، وہ اس موضوع کو اپنی تقریر اور تحریر کا عنوان بنا لیں۔ اتنا جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، اللہ کی یاد میں گئی یہ تو دیوانہ ہو گیا، اس کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی۔ انبیاء کرام کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ کہ وہ ہر وقت ایک ہی بات، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، توحید، رسالت، قیامت، فکر آخرت، ایک ہی بات، ایک ہی بات، وہ ایک ہی بات جو بار 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 کیے جاتے تو کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے۔ تو ہم اتنا تذکرہ کریں کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطین کا لفظ ختم ہو جائے۔ اب بہت سے نقشے ہیں، نقشوں والے فلسطین کا لفظ لکھتے ہی نہیں، القدس کا لفظ ختم ہو جائے، اس کی جگہ اسرائیل کا لفظ استعمال ہو، یروشلم کا لفظ استعمال ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم القدس اور فلسطین کے الفاظ کو زندہ رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو جو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے فلسطین کے عاشق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے، اور انہوں نے جو فلسطین کے عشق کی ایک آگ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک فلسطینی صاحب سے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے ذرا ان کے خیالات جاننے کے لیے ایک چپٹا سا سوال کیا کہ جب آپ لوگ اسرائیلی حکومت کو یہاں سے نکال نہیں سکتے تو اتنی قربانیاں دینے کا فائدہ؟ ایک جنگ میں 3.5 لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے، اس کے بعد سے اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا حماس کے بننے کے بعد، جب اس کو معلوم ہوا کہ اگر میرے حملوں سے فلسطینی محفوظ نہیں ہے تو پھر جوابی حملوں سے میرے اپنے اسرائیلی بھی محفوظ نہیں، تو اس کے بعد سے اس نے سوچ کے قدم اٹھانا شروع کیا۔ لیکن بہرحال حملے وہ کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے۔ تو اتنی قربانی آپ لوگوں نے دی، جانوں کی قربانیاں، مال کی، عزتوں کی قربانیاں۔ 45 لاکھ لوگ وہاں سے مہاجر بن کے نکلے ہوئے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کا۔ اتنی قربانی دینے کا فائدہ جب آپ نکال نہیں سکتے وہاں سے۔ 80 لاکھ یہودی وہاں بیٹھا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کی فوج ہے۔ تو ان فلسطینی صاحب نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرے۔ وہی لوگ ہیں جو بیت المقدس کے لیے اس کے قابل تھے، انہیں کو اللہ نے وہاں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی روئے زمین پر دوسری مسجد ہے، اور آپ کو مسئلہ شرعی معلوم ہے کہ مسجد وقف ہوتی ہے، اور جو وقف چیز ہوتی ہے شریعت اس کو کسی کافر کے انتظام میں دینے کی اجازت نہیں دیتی، لہذا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی مسجد کافر کے حوالے کر۔ تو ہم تو نہیں مسجد کسی کو دے سکتے، عام مسجد نہیں دے سکتے، یہ تو پھر دنیا کی تیسری عظمت والی مسجد ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس خطے میں آنے والے سب انبیاء تھے، اور انبیاء کے ماننے والے سب مسلمان ہیں، کیونکہ اصل دین اسلام ہے، دین سب انبیاء کا ایک ہے، توحید، رسالت، قیامت، یہ جو بنیادی عقیدے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا دین ایک ہے، تو اصل دین اسلام ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا گویا سب انبیاء کے ماننے والے مسلمان ہیں، اب ان سب کے وارث ہم ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو انبیاء کے منکر ہیں،
یہ عیسیٰ علیہ السلام کب نبی مانتے ہیں؟ یہ نبی پاک کو کب مانتے ہیں؟ اور صرف منکر نہیں، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، وارث، وہ وراثت اٹھا کے منکروں اور قاتلوں کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے دوسری بات کہی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی اور سارے انبیاء نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ گویا یہ مقدس مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا اور سب انبیاء نے اس پر مہر ثبت کر دی۔ اب اس کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری بن گئی۔ اب ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے انبیاء کی طرف سے مشترکہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو ہم کیسے اتنے سارے انبیاء کی، سارے یعنی کہ سارے ہی انبیاء کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم کیسے چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں؟ کیسے ہم ان کے حوالے کر دیں؟ ہم اپنی جان دے دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، گھر بار لٹوا لیں گے، لیکن اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہودی یہاں آباد تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، پھر بعد میں واپس لیے لوگ جب آئے یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون کے دور میں تو یہی آباد تھے، ان کو ہم نے تو نہیں نکالا تھا، ان کو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے نکالا تھا، انبیاء کی بد دعاؤں کی وجہ سے نکلے تھے۔ تو ان کو نکالنے والے ان کے اپنے کرتوت ہیں، تورات میں تحریف ہے، اور نبیوں کو شہید کرنا ہے، ان کی بے ادبیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، انبیاء کی بد دعاؤں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو نکالا تھا۔ تو گویا یہ اللہ کی نظر میں مردود لوگ ہیں۔ اب ہم یہ خطہ مردود لوگوں کو دے کے ان کی مردودیت اپنے سر لے لیں، جو اللہ کا غصہ ہے ان پر وہ ہم اپنے سر لے لیں؟ نہیں نہیں بابا، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچ دیکھیں اس فلسطینی کی، ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ پھر پانچویں بات انہوں نے یہ کہی کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے یہودیوں کو نکال نہیں سکتے، اور ہم یہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکالیں گے نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر میں یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہوں گے۔ تو یہ یہاں قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ نے تو ان سب کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کی طرف سے کمزوری ہے کہ وہ ان کو کیوں نہیں قتل کر رہے، کیوں نہیں ختم کر رہے یہاں سے ان کو؟ پہلے ان کو جلاوطنی کی صورت میں سزا ملتی تھی اللہ کی طرف سے، بادشاہ آتا تھا، مارتا کوٹتا تھا، نکال دیتا تھا یہاں سے، اور آخری سزا جو اللہ نے ان کو دینی ہے وہ نسل کشی کی صورت میں دینی ہے، جلاوطنی کی سزا نہیں دینی۔ اس کا سبب اللہ ہمیں بنا لیں، کسی اور کو بنا لیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی انتظام ہے، ایسا انتظام ہے کہ یہودی ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ اسرائیل کے پاس ہے، جدید ترین اسلحہ، انڈیا کو ضرورت پڑتی ہے وہ اسرائیل سے اسلحہ لیتا ہے، اور مسلمان بالکل نہتے، ایک ایئرپورٹ تک نہیں، جہاز تو بڑی دور کی بات، ٹینک کیسے بنائیں گے؟ سادہ دیسی اسلحہ جو گھروں میں بناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہمت اتنی، جرت اتنی ہے کہ یہودی ان کی عورتوں کو بھی قابو کرنے سے خائف ہوتے ہیں، ان کے زخمیوں اور بچوں کو بھی ہاتھ ڈالنے سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس فلسطینی نے جو ہمارے استاد محترم سے گفتگو کی تھی، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ وقت ہے کہ ہم جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے، اس کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ اگر آج ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم نے سن لیا ہے کہ بیت المقدس کے دروازوں کے گرد جہاد کرنے والوں کو کسی کا ان سے ہٹ جانا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان کس کو پہنچائے گا؟ ہمیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، انگلی انگلی کی، انچ انچ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ وہاں قربانیاں دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، کئی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی قربانیاں قبول فرمائے،
اور ان کے پسماندگان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور خود ان کے کفیل بن جائے، ان کی ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے، اور فلسطینیوں کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے بچوں کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات اب آخر میں رہ گئی کہ آج کل یہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے خود کروایا ہے۔ تو جو عالمی حالات کو جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم نے ان سب کے تبصرے دیکھے، تجزیے دیکھے کہ کسی، یعنی جو صحیح معنی میں کہا جاتا ہے کہ عالمی حالات پر نظر ہے، پرانے لوگ ہیں، جہادیدہ ہیں، یا وہ لوگ جو عملاً جہاد میں شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سب نے یہی کہا ہے کہ ان کی تاریخی کامیابی ہے، یہ تاریخی مارکا ہے، یہ مجاہدین ہیں، یہ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو تدبر رکھنے والے، عالمی حالات پر نظر رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے اور عملی جہاد میں عرصہ دراز سے شریک مخلص لوگوں کے سب کے تجزیے یہ ہیں۔ تو اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی اگر اپنی رائے، اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ پیش کر رہا ہو، پیش کرتا ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اس حملے نے اسرائیل کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کتنے متعصب ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کی جان پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے ہمیں منظور ہے، لیکن یہودی نہ مرے۔ اب ان کے اسرائیلی فوجی مرے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ 500، 1000، 2000، 5000 فلسطینی مر گئے، اسرائیلی کتنے؟ 12، 14، 18، بڑے چھلانگ لگائی 80۔ اور اب تو ایسے سینکڑوں کی تعداد میں، اب تو ہزاروں میں تعداد پہنچ رہی ہے جو اسرائیلی مر رہے ہیں۔ اب تو میڈیا دکھا نہیں رہا، شروع میں دکھایا ہے، اب صرف غزہ والوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ حماس نے یہ غزہ والوں پر مصیبت مسلط کی ہے۔ حماس نے کیا مسلط کیا؟ اسرائیل ویسے ان کو نہیں مار رہا تھا، وہ ہر وقت جب جی چاہتا ہے جس کو مرضی مار دیتا ہے، تو قربانی تو بہرحال دینی پڑتی ہے۔ تو یہ واقعی ایسا حملہ ہے جس نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور پوری دنیا میں اس کو رسوا کر کے رکھ دی۔ لہذا غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی مخلص اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں پھیلا رہا ہے یا کوئی کسی پروپیگنڈے کے تحت پھیلا رہا ہے، ایسی باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور یہ یہاں قتل ہونے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی قتل کرائیں تاکہ یہ یہاں سے ختم ہو اور جائیں۔